یہ عمرے کے اعمال کا پورا نقشہ ہے۔ اس عمرے کے اعمال میں آپ کو ایک تو احرام باندھنا تھا، ایک طواف کرنا تھا، ایک سعی کرنی تھی، اور ایک تحلل یعنی حلق یا قصر کرنا تھا۔ تو عمرے کے احکامات کو سیکھنا ہو تو عمرے میں 4 کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اور نمبر 4 حلق یا قصر کرنا۔ ان چاروں کے مختصر احکامات ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے تو یہ عمرہ ہمارا اس طرح سے مکمل ہوگا۔ احرام کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو صفائی ستھرائی ہے، غسل کر لیں، غیر ضروری بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹ لیں۔ دوسرے نمبر پر نفل اور دعا۔ ایک تو گھر سے ہی آپ نفل پڑھ کے جائیں، دعا مانگ کے جائیں، لیکن یہ احرام کے نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد سامان کی چیکنگ ہو جاتی ہے، آپ کی چیکنگ ہو جاتی ہے، بورڈنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جہاز کے انتظار میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بس اوقات بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو وقت ہے انتظار کا، اس وقت میں آپ قریب میں جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ احرام کی چادریں آپ کے پاس ہونی چاہیے، جو آپ کے پاس چھوٹا بیگ ہے اس کے اندر احرام کی چادریں ہوں گی۔ آپ نفل پڑھیں، دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد پھر احرام کی چادریں پہن لیں۔ ٹھیک ہے جی، احرام کی چادریں پہن کر ابھی آپ احرام میں آئے نہیں ہیں، ابھی آپ خالی آپ نے چادر پہنی ہے۔ احرام کی حالت میں اس وقت ہم آئیں گے جس وقت ہم نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے۔ ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی، اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا اللہ پاک میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے عمرے کو آسان کر دے۔ یہ نیت کر کے اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 1 دفعہ پڑھنا لازم ہے، 3 دفعہ پڑھ لے تو مسنون ہے۔ جب یہ نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے تب ہم احرام کے اندر آتے ہیں۔ اس وجہ سے فوری طور پر نیت نہ کریں، فوری طور پر تلبیہ نہ پڑھیں، چادریں آپ پہن لیں لیکن انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اس وجہ سے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جہاز 4 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، 5 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جہاز 1 دن پورا ہی لیٹ ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ، کل دوبارہ آ جانا۔ جب آپ کو دوبارہ واپس اگر آنا پڑ گیا گھر پہ تو آپ احرام کی حالت میں اپنے محلے میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب آپ نے گھر میں آنا ہے واپس، ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے اب آپ اپنے نارمل کپڑوں میں آ جائیں۔ اس وجہ سے کہ ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی تھی، تلبیہ نہیں پڑھا تھا، تو ابھی تک آپ احرام میں گئے ہی نہیں تھے سرے سے۔ اس وجہ سے نیت اور تلبیہ بھی نہ کریں۔ جب جہاز میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے سیدھا ہم جدہ جا رہے ہیں، تو اس وقت پھر آپ جب جہاز اڑان بھر لے تو اس وقت آپ نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں۔ آگے چل کر جہاز میقات کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ پہلے اعلان تو ہو جاتا ہے کہ احرام کی نیت کرنے والے نیت کر لیں، لیکن اگر اب اڑان بھر لیا اس نے جدہ کے لیے تو آپ ابھی سے بھی نیت کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہے، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا اس کا نام احرام ہے۔ جب نیت اور تلبیہ کر لیں گے تو پھر احرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ جب آپ کو پکا پتہ چل جائے کہ اب میں اس جہاز میں بیٹھ گیا ہوں کہ جس طرف جدہ جانا ہے اور میقات کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، تو اس وقت پھر آپ تلبیہ پڑھ لیں گے، نیت کر لیں گے تو آپ احرام کی حالت میں آ جائیں گے۔ اب احرام کی حالت میں آپ آ گئے، ٹھیک ہے، آپ جدہ پہنچ گئے، ہوٹل میں چلے گئے، آپ نے آرام بھی کر لیا، آرام کر کے اب آپ آ گئے حرم شریف کے اندر۔ تو یہ عمرے کے اعمال کا پورا نقشہ ہے۔ اس عمرے کے اعمال میں آپ کو ایک تو احرام باندھنا تھا، ایک طواف کرنا تھا، ایک سعی کرنی تھی، اور ایک تحلل یعنی حلق یا قصر کرنا تھا۔ تو سب سے پہلے احرام آپ باندھ چکے ہیں، احرام تو آپ کا مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، احرام باندھ کر آپ آ گئے۔ اب آپ احرام باندھ کر اپنے ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد اب آپ حرم شریف میں آ گئے ہیں۔ حرم شریف میں آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب حرم شریف میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جب اندر آئیں بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو پہلی نظر پر جو دعائیں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو پہلی نظر پر اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر اس پر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے طواف کے لیے آنا ہے، تو طواف کے لیے یہ حرم شریف، یہ بیت اللہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کسی طرف سے بھی آئیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، آپ کو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر پہنچنا ہے۔ یہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے، اس کے ساتھ یہ جو دیوار ہے، اس کا کونا ہے، اس کونے کے اندر آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یہ حجر اسود کا نشان ہے۔ آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے، یہاں حجر اسود کے سامنے آ کر آپ کو طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں، بیت اللہ شریف کو ذرا بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ حجر اسود ہے، آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر حجر اسود ہے تو پچھلی طرف لائٹ بھی لگی ہوں گی سبز رنگ کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو یہاں آنا ہے۔ تو یہاں طواف شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں۔ 2 کام تو مردوں عورتوں دونوں کو کرنے ہیں اور 1 کام مردوں کو کرنا ہے خالی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ تلبیہ بند کر دیں جو لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے تھے،
ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر عمرے کے طواف کی نیت کر لی اس وجہ سے کہ عمرے کا طواف لازم ہے، فرض ہے، نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تیسرے نمبر پر اجتباء کرنا، یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اجتباء کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایسے احرام کی چادر اوپر لی ہوئی ہے تو اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار لیں گے، ایسے نیچے سے گزار کے ایسے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے تو یہ جو دایاں کندھا ہے یہ ظاہر ہوگا، اس پہ کپڑا نہیں ہوگا. اس کو اجتباء کہا جاتا ہے. تو طواف سے پہلے آپ کو یہ 3 کام کر لینے ہیں اور 3 کام پھر طواف شروع کرتے ہی آپ کو کرنے ہیں. نمبر 1، آپ جب یہاں پر حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو استقبال کرنا ہے. استقبال کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے. جیسے نماز شروع کرتے ہیں ویسے ہی گویا طواف شروع ہو رہا ہے، اس کا استقبال کہتے ہیں. تو آپ نے ایک تو استقبال کرنا ہے. دوسرے نمبر پر استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. جا کر بوسہ نہ دے سکتے ہو تو خالی ہاتھ لگانا، اور یہ دونوں کام ہی اس زمانے میں مشکل ہوتے ہیں. یہ دونوں کام نہ ہو سکتے ہو تو دور سے اس طرح سے ہاتھ آگے کرنا جیسا کہ ہم حجر اسود پہ گویا ہمارا ہاتھ لگ گیا ہو، دور سے ہی یوں ہاتھ کر کے اس کو ایسے بوسہ دے لینا، یہ استلام کہلاتا ہے. تو یہ بھی مرد اور عورت سبھی کریں گے. اور اس کے ساتھ پھر رمل کرنا مرد حضرات کے لیے ہے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر کندھوں کو ہلا کے پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے کر کے چلنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام جلدی جلدی نمٹانے کے ہوتے ہیں، چند سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تلبیہ بند کرنے پہ کوئی وقت نہیں لگے گا. عمرے کی نیت کرنے پہ کیا وقت لگتا ہے؟ اجتباء کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے صرف، اور استقبال کے لیے استلام کے لیے 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں. تو یہ چند 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں، لیکن بہرحال یہ کرنے ہیں طواف سے پہلے بس. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے چکر شروع کر دینا ہے، ادھر کو آپ کا چکر شروع ہو جائے گا. اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا نہیں ہے. جب آپ یہاں سے چلے گئے حتیم کے اوپر سے آپ چکر لے کر آئے، یہ رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے، رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگ جائیں یا دایاں ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ نہ لگے تو پھر دور سے ایسے اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. رکن یمانی کے لیے اشارہ نہیں ہے. ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک، نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں. آپ آگے چلتے ہیں اور یہاں آ کر پھر دوبارہ سے دوسرا استلام کریں اور دوسرا چکر شروع کر دیں. ایسے کر کے حجر اسود کی طرف ہاتھ کریں، اس کو بوسہ دیں اور پھر دوسرا چکر شروع کریں. اسی طرح سے تیسرا چکر، چوتھا چکر اور 7 چکر اس طرح سے آپ مکمل کریں. اور تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور دیگر جو دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ پڑھتے ہوئے آپ اس طواف کو مکمل کر لیں گے. جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد آپ کو ضمنی طور پر 3 کام اور کرنے ہیں جو طواف کے ضمنی کام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1، تحیۃ الطواف. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں پر پڑھنی ہے؟ تو یہ بیت اللہ کے سامنے ہی بالکل مصلی ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، مصلی ابراہیمی. لیکن یہاں پر بہت رش ہوتا ہے، طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اب تھوڑا سا پیچھے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ 2 رکعت پڑھیں طواف کے. لوگ کوشش کریں کہ کسی کو تنگ نہ کریں، رش ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے. یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر زمزم پینا، یہ بھی سنت ہے. آپ یہاں سے آئیں گے تو یہ زمزم کو کنویں کا نشان نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نیچے ہے اور آپ اوپر کی منزل میں طواف کر رہے ہوں گے اور نیچے جانے بھی نہیں دیتی. اور البتہ پانی بھر کے انہوں نے یہاں پر بہت سارا رکھا ہوتا ہے. اب یہاں پر 2 رکعت پڑھ کے یہاں ادھر آئیں گے تو یہاں بہت پانی رکھا ہوا ہوگا. آپ زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کے پئیں. حدیث میں آتا ہے مومن زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کے پیتا ہے. اپنے اوپر بھی تھوڑا سا چھڑک لیں. اس کے بعد پھر آپ کو تیسرا کام کرنا ہے ملتزم کی دعا. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ ملتزم یہ حجر اسود نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ، ان دونوں کے جو درمیان میں چھوٹا سا حصہ ہے دیوار کا، اس کو ملتزم کہتے ہیں. تو یہاں پر پہنچنا، جیسے حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہے تو یہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. اس یہاں پیچھے ہی کہیں کھڑے ہو کر آپ ملتزم کی دعا بھی کر لیں. تو یہ 3 کام جب ہم نے کر لیے تو اب ہمارا طواف کا عمل بھی الحمدللہ بالکل مکمل ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہماری سعی باقی ہے. ٹھیک ہے جی. سعی کا مطلب کیا ہے کہ یہ صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے. آپ یہیں پہ دعا چونکہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، اب تھوڑا سا پھر واپس آئیں گے یہاں حجر اسود کے سامنے. یہاں آ کر پھر آپ ایک دفعہ استلام کریں گے. استلام کرنے کے بعد اب آپ نے صفا پر آنا ہے، لیکن یہاں سے راستہ نہیں ہے. آپ کو یہیں آگے آنا پڑے گا اور آگے آ کر جہاں آپ نے زمزم کا پانی پیا تھا، یہاں زمزم کا پانی والی جگہ سے گزر کر آپ یہاں صفا پہاڑی کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ پہاڑیاں دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی آج کل پہاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ درمیان میں پہاڑی ہے، سائڈوں پہ شیشہ لگا دیا ہے. اور اس طرح سے مروہ نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں مروہ تک ہم نے جانا وہاں پر بھی ایسے پہاڑی اور سائڈوں پہ شیشہ لگا دیا ہے. اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگر دیکھیں تو صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ اس طرح کی بنتی ہے. یہاں آپ نے طواف وغیرہ کیا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پانی وغیرہ پیا، پانی پی کر آپ کو یہاں سے ہو کر ادھر آنا ہے اس پہاڑی پر. یہ صفا پہاڑی ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں دیواروں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے.
اس وجہ سے سعی سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ استلام تو آپ کر کے آ گئے، 9واں استلام آپ نے کر لیا تھا ابھی، بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہاں سے آپ سفر شروع کر دیں گے ادھر کا مروہ کی طرف کا۔ یہ درمیان میں آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں سبز سی، چھت کے اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی، جیسے ہی آپ سفر سے تھوڑا سا نیچے اتریں گے تو ٹھیک ہے، وہاں پر تھوڑا تیز چلنا مردوں کے لیے، اس کو میلین اخزیرین کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے ذرا رفتار تیز رکھ کے چلنا، یہ مسنون ہے۔ یہاں سے آپ سیدھا مروہ پہ چلے جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ مروہ پہ پہنچ کر پھر آپ کوشش کریں گے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی، لیکن یہاں سے بیت اللہ شریف نظر نہیں آئے گا چونکہ آپ بیچ میں بہت ساری تعمیرات آ چکی ہیں، لہٰذا یہاں سے آپ سیدھا بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی کوشش تو کریں گے، اسی طرح منہ کر کے آپ دعا کریں گے، پھر دوسرا چکر اس طرف آ جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو 2 چکر مکمل ہو گئے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح سے آپ 7 چکر، 7واں چکر آپ کا صفا سے لے کر مروہ پہ جا کر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دفعہ آپ صفا پہ جا کے بھی دعا مانگیں گے اور مروہ پہ جا کے بھی دعا مانگیں گے۔ 7واں چکر جب آپ اس کے پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اب سعی مکمل ہونے کے بعد ایک عمل آپ کا باقی ہے جس کو تحلل کہا جاتا ہے، یعنی حلق یا قصر کرنا۔ حلق یا قصر کی ترتیب یہ ہے، حلق یا قصر کرنا یعنی سارے سر کے بال ٹنڈ کروا دینا مردوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ ٹنڈ کروانے والوں کو رحمت فرما، 3 دفعہ دعا کی، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ یا اللہ قصر کرنے والوں کو بھی رحمت فرما۔ اور اس وجہ سے حلق یا قصر جو ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ سارے سر کے بال ٹنڈ کروا دیں، یا سارے سر کے بالوں کا ہی قصر کروا دیں، پورے سر کے بالوں کا۔ یہ 2 طریقے بالکل جائز ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے اس میں صرف چوتھائی سر کے بال کا قصر کروا دینا، یہ خواتین کے لیے ہے، چوتھائی سر کا بال ان کے لیے تو یہ جائز ہے، مردوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اگر مرد بھی یہی کام کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ حلال تو بہرحال ہو جائیں گے اپنے احرام سے، لیکن یہ طریقہ ان کے لیے ناجائز ہے۔ اور یہ چوتھا طریقہ وہاں پر آپ کو بہت دیکھنے میں آ رہا ہوگا کہ بس تھوڑے سے بال ادھر سے پکڑے اور اس کو لٹ کاٹ دی، تو یہ اس طرح سے یہ حلق یا قصر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جب 4 کام ہم نے کر لیے، اب الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے پیارے گھر کی بھی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بھی مقبول اور مبرور حاضرین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔